بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی این اسٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ایک بادشاہ تھا، اسے طرح طرح کے پرندے اور جانور پالنے کا بے حد شوق تھا۔ وہ سال میں ایک بار جانور اور پرندے پکڑنے خود بھی جنگل جایا کرتا تھا۔ اس کے پاس ہزاروں طرح کے جانور اور پرندے تھے۔ ایک بار بادشاہ جنگل گیا، اس نے کئی طرح کے طوطے اور دوسرے پرندے پکڑے۔ بادشاہ کی نگاہ ایک ہرن پر پڑی۔ اس نے پھندا ڈالنے کے لیے رسی ہاتھ میں لی اور گھوڑا دوڑا دیا۔ ہرن بھاگتا بھاگتا جھاڑیوں میں گم ہو گیا۔ بادشاہ کے ہاتھ نہیں لگا۔ وہ نا امید ہو کر لوٹنے لگا، لیکن راستہ بھول گیا۔ ہرن کے پیچھے پیچھے وہ اپنے ساتھیوں سے نہ جانے کتنی دور آ گیا تھا۔ اس کے چاروں طرف پیڑ ہی پیڑ تھے۔ اس نے سوچا، یہاں جنگل میں رکنا ٹھیک نہیں ہے، کسی ایک سمت آگے بڑھوں، محل پہنچ جاؤں یا اپنے ساتھیوں سے جا ملوں۔ یہ سوچ کر بادشاہ ایک سمت چل پڑا۔ بادشاہ کو چلتے چلتے بہت دیر ہو گئی، مگر کوئی راستہ اب تک نہیں ملا۔ سورج بھی غروب ہو چلا تھا، لیکن سورج ڈوبنے سے پہلے بادشاہ کو ایک پگڈنڈی مل گئی۔ وہ گھوڑا موڑ کر پگڈنڈی پر تیزی سے چلنے لگا۔ کچھ دور جا کر اسے ایک اجالا نظر آیا۔ بادشاہ اسی طرف بڑھتا گیا۔ قریب پہنچنے پر اس نے دیکھا کہ ایک جھوپڑی کے آگے ایک کسان اور اس کی بیوی بیٹھے ہوئے تھے۔ کسان بادشاہ کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا۔ ہگلاتا ہوا بولا، جہاں پناہ آپ یہاں؟ بادشاہ بولا، میں پرندے پکڑنے آیا تھا، ایک ہرن کے پیچھے بھاگتے ہوئے راستہ بھول گیا ہوں، اب رات میں یہیں گزارنا چاہتا ہوں، سویرے چلا جاؤں گا۔ کسان نے بے چین ہو کر کہا، جہاں پناہ یہ سب آپ ہی کا دیا ہوا ہے، مگر آپ یہاں کیسے ٹھہریں گے؟ میرے پاس تو ایک اچھا بستر بھی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا، تو کیا ہوا؟ اگر میں کسان ہوتا تو کیا شاہی محل کے ملائم بستر پر ہی سوتا؟ کسان نے بادشاہ کا گھوڑا ایک درخت سے باندھ دیا اور اس کے کھانے کو کچھ گھاس بھی ڈال دی۔ بادشاہ نے آگ تاپتے ہوئے کسان سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام کلوا ہے جہاں پناہ۔ اچھا، کچھ کھانے کا سامان ہو تو لے آؤ، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ حضور، میرے پاس آپ کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، چند سوکھی روٹیاں ہیں، وہ بھی آپ کھا نہیں سکتے۔ میں کھا لوں گا، تم لے آؤ۔ کسان حیرت سے بادشاہ کو دیکھتے ہوئے صبح کی بنی ہوئی روٹیاں لے آیا۔ بادشاہ نے روٹی کھا کر پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اسے بہت جلد نیند آ گئی۔ صبح جانے کی تیاری کرتا ہوا بادشاہ بولا، کلوا، تم کبھی محل کی طرف آؤ تو مجھ سے ضرور ملنا، اب راستہ بتا دو اور میں چلتا ہوں۔ کلوا جب بادشاہ کو راستہ دکھا کر لوٹا تو اس نے بیوی کے ہاتھ میں سونے کی زنجیر دیکھی۔ بیوی بولی، جس جگہ بادشاہ سلامت سوئے ہوئے تھے وہاں یہ پڑی تھی۔ کسان نے بیوی کے ہاتھ سے زنجیر لے لی اور بولا، جلدی سے 2-4 روٹیاں بنا دو، میں ابھی شاہی محل جانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ آئی ہوئی دولت کو کیوں ٹھکراتے ہو؟ اس کی بیوی غصے سے بولی، ہم نے کوئی چوری تھوڑی نہ کی ہے، اسے بیچ کر آرام کی زندگی گزاریں گے۔ کلوا نے زنجیر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، اس میں ایک چمکدار ہیرا بھی لگا ہوا تھا۔ بیوی کی بات سن کر وہ غصے سے بولا، اپنی زبان کو لگام دو، یہ زنجیر تیری محنت کی کمائی ہے یا میری محنت کی کمائی؟ میں اسے ضرور واپس کرنے جاؤں گا۔ اب مزید کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، چپ چاپ روٹیاں بنا دو۔ اسی دن شام تک کلوا شاہی محل پہنچ گیا۔ پہرے دار نے اسے صدر دروازے پر ہی روک دیا، وہ اسے اندر جانے نہیں دے رہا تھا۔ اس نے پہرے دار کی بہت خوشامد کی۔ آخر میں اس نے کہا، اچھا مجھے اندر مت جانے دو، بادشاہ سلامت سے اتنا کہہ دو کہ کل شام والا کلوا آیا ہے۔ پہرے دار مان گیا اور اس نے خبر اندر بھجوا دی۔ بادشاہ کے حکم پر فوراً ہی کلوا کو اندر بلوا لیا گیا۔ کلوا نے سلام کرنے کے بعد زنجیر بادشاہ کے سامنے رکھ دی۔ بادشاہ خوش ہو کر کلوا سے بولا،
میں تمہاری ایمانداری سے بہت خوش ہوں۔ یہ زنجیر میں نے جان بوجھ کر چھوڑی تھی۔ جی حضور، جان بوجھ کر؟ ہاں، میں تمہاری ایمانداری کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ تم کامیاب ہو گئے ہو، اس لیے انعام کے مستحق ہو۔ دیکھو، ایسا ہے کہ شاہی محل میں ایک خزانچی کی ضرورت ہے۔ میں تمہیں اس عہدے پر رکھنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ حضور کا غلام ہوں، جو آپ حکم دیں گے میں حاضر ہوں۔ ویسے جہاں پناہ، اس عہدے کے میں لائق نہیں ہوں، پھر بھی آپ جو کہیں میں تعمیل کروں گا۔ اور دوسرے دن کلوہ نے خزانچی کا عہدہ سنبھال لیا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ ایمانداری کا پھل میٹھا ہوتا ہے، جو ملتا ضرور ہے۔ ملک دولت آباد میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بڑا رحم دل اور رعایا پرور تھا۔ جو بھی اس کے پاس آتا وہ اسے ضرور کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرتا۔ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہوتی تو راجا خود اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ غریبوں اور مجبوروں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دولت آباد ملک کے لوگ اپنے بادشاہ سے بہت خوش تھے اور اس سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بادشاہ کے سر میں غرور سمانے لگا اور وہ اپنی جھوٹی تعریف سن کر خوش ہونے لگا۔ جب یہ خبر عام ہوئی تو ایک دن بادشاہ کے محل میں ایک لالچی اور خوشامدی فقیر آ گیا۔ اس فقیر نے بادشاہ کے محل میں جا کر بادشاہ کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہوئے صدا لگانا شروع کی کہ ہمارا بادشاہ بڑا سخی ہے، جو کوئی نہ دے پائے وہ راجا دے۔ بادشاہ کو یہ بات سن کر بڑی خوشی ہوئی۔ اس نے فقیر کو ایک پپیتا انعام میں دے کر اسے رخصت کر دیا۔ فقیر نے پپیتا لیا اور منہ لٹکائے واپس ہو گیا۔ اسے اس انعام سے ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی۔ پہلے فقیر جاتے ہی دوسرا فقیر محل میں داخل ہوا اور اس نے حق بات کی صدا لگانا شروع کی کہ جو اللہ دے وہ کوئی نہ دے پائے اور نہ ہی ہمارے بادشاہ۔ فقیر کی یہ بات بادشاہ کو ناگوار گزری، لیکن چونکہ وہ عام رعایا میں سخی اور رحم دل مشہور تھا، اس لیے محل میں آئے ہوئے فقیر کو خالی ہاتھ واپس لوٹانا اس نے مناسب نہ سمجھا۔ سو اس نے اس فقیر کو 2 سونے کے سکے دیے اور محل سے رخصت کر دیا۔ دوسرا فقیر 2 سونے کے سکے پا کر بہت خوش ہوا۔ اتفاق سے دونوں فقیروں کی بازار میں ملاقات ہو گئی۔ پہلا فقیر بہت زیادہ دکھی نظر آ رہا تھا۔ دوسرے فقیر نے اس سے پوچھا، دوست، تم اتنے دکھی کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ پہلے فقیر نے جواب دیا، میں بادشاہ کے محل میں گیا تھا اور اس کی تعریف بھی کی، اور اس نے انعام میں مجھے صرف ایک پپیتا دیا جو میرے کسی کام کا نہیں۔ دوسرے فقیر نے کہا، میں بھی بادشاہ کے محل میں گیا تھا اور میں نے ایک صحیح اور سچی بات کہی تھی۔ وہ سن کر بادشاہ نے مجھے 2 سونے کے سکے انعام میں دیے، جنہیں پا کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ پہلے فقیر نے دوسرے فقیر سے کہا، کیا تمہیں پپیتا پسند ہے؟ دوسرا فقیر، جسے دولت سے محبت نہیں تھی اور نہ ہی وہ لالچی تھا، کہنے لگا، ہاں مجھے پپیتا پسند ہے۔ پہلا فقیر یہ سن کر کہنے لگا، تو تم یہ پپیتا خرید لو۔ دوسرا فقیر دونوں سونے کے سکوں کے بدلے میں وہ پپیتا خرید لیتا ہے۔ پہلا فقیر سونے کے سکہ پا کر بہت خوش ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ دوسرا فقیر جب اپنے گھر لوٹا اور پپیتے کو کاٹا تو اس میں سے ہیرے اور جواہرات نکلے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے بادشاہ کے سامنے حق بات کہنے کا انعام ملا ہے، جبکہ پہلا لالچی اور خوشامدی فقیر چند ہی دنوں میں پورے پیسے اڑا کر دوبارہ بادشاہ کے محل میں بھیک مانگنے چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی بادشاہ اس کو دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے کہ اے فقیر، میں نے تو تیری بات سن کر خوشی میں تجھے ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا پپیتا انعام میں دیا تھا، کیا ہوا کہ تو پھر سے بھیک مانگنے لگا؟ پہلے فقیر نے دوسرے فقیر سے ملنے اور 2 سکوں کے بدلے میں
پپیتا بیچنے کی بات بادشاہ کو بتا دی۔ یہ سن کر بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے دوسرے فقیر کو محل میں طلب کر لیا اور پوچھا کہ پپیتا کاٹنے پر اس میں سے کیا نکلا۔ دوسرے فقیر نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور یہ بھی کہا کہ میں نے یہ پپیتا اس لیے پہلے فقیر کو واپس نہیں کیا کہ میں نے سن رکھا تھا بادشاہوں کے سامنے حق بات کہنے پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام سے نوازتا ہے، اس لیے میں سمجھ گیا کہ پپیتے کے ذریعے مجھ کو اللہ تعالیٰ نے انعام عطا کیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کی آنکھ کھل گئی اور وہ دوبارہ پہلے جیسا نرم دل اور تواضع والا بادشاہ بن گیا اور لالچی فقیر کو اس نے جلا وطن کر دیا۔ پیارے دوستو، کہانی اچھے لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ جزاک اللہ۔